معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب تھوڑا ماحول بنا کے رکھیں، اس لیے کہ سرکاران باندہ تشریف لا چکے ہیں۔ سرکار اول، سرکار دوم، سرکار سوم، سرکار چار، ان کے خوبصورت شکلوں کو آپ دیکھیے۔ ان کے شکلوں میں کہیں نہ کہیں مدینے کا جلوہ، کہیں نہ کہیں بغداد کا جلوہ، یہ کہوں کہ کہیں نہ کہیں جنت کا بھی جلوہ نظر آ رہا ہے۔ اب محبتوں کے ساتھ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جلسہ شروع ہونے سے قبل چند جنتی ربانی بھائیوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا عمر فاروق رضوی صاحب، ہم نے سنا ہے کہ آج کل کچھ لوگ ہمارے لوگوں جو معصوم لوگ ہیں ان کا سلسلہ بدل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ کلمے کا راز بتاتے ہیں وغیرہ 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 وغیرہ۔ لیکن کلمے کا راز یہ بتاؤ، حضور جمال ملت سے زیادہ کلمے کا راز کون جانتا ہے؟ نبی کا نواسا کون ہے؟ غوث آدم کا خاندان والا کون ہے؟ حسن و حسین و علی، جن کا جلوہ جن کے چہروں میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ کہتے ہو کلمے کا راز، کیا ہے کلمے کا راز؟ آؤ بارگاہ ربانیہ میں آپ کے چہرے کو دیکھو۔ شراب پینے والا شراب چھوڑ دے، زنا کرنے والا زنا چھوڑ دے اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، وہ چہرہ ہے جمال ملت کا۔ دیکھو جوش میں آؤ، جب آپ غلاموں کی آواز پر جوش میں نہیں آئیں گے تو سرکار کے اس میں کیا دکھائیں گے؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ تو ایسے لوگوں سے آپ بچیے۔ حقیقت میں حضور جمال ملت کی بارگاہ میں، مفتی باندہ کی بارگاہ میں بیٹھیے، صرف کلمے کا راز نہیں، کلمے کا راز بھی، قرآن کا راز بھی، حدیث کا راز بھی، ہر راز بھی انشاءاللہ آپ کو بتا دیں گے۔ یہ چہرہ، یہ جلوے ان کے ایسے جلوے ہیں۔ بہرحال میں نے حدیثوں میں پڑھا تھا، طالب علمی کے زمانے میں نبی کے بارے میں نے یہ پڑھا تھا، نبی کا چہرے کا جلوہ ایسا تھا کہ صحابہ اتنا دیوانے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تھے پانی کا خطرہ بھی نیچے نہیں گرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اتنا خوبصورت ہوتا تھا کہ جو ہے کوئی بھی صحابی ادھر ادھر نہیں دیکھتا تھا، اگر دیکھتا تھا تو صرف جمال مصطفیٰ کو دیکھتا تھا۔ ایک دن میں پریشان ہوا، عالم خواب میں پریشان ہوا، میں نے سوچا میں اپنا ایمان اور تازہ کروں گا۔ توجہ میری طرف، اپنا ایمان میں اور تازہ کروں گا۔ حضور مفتی باندہ کی بارگاہ میں پہنچا، عرض کیا حضور میں نے یہ حدیث پڑھا ہے، یہ حدیث پڑھا ہے، یہ حدیث پڑھا ہے، فلاں حدیث میں یہ لکھا ہے، فلاں حدیث میں یہ لکھا ہے، نبی کے چہرے کے بارے میں، نبی کے ہاتھ کے بارے میں، یہاں تک نبی کے سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخن تک تعریف ہی تعریف لکھی ہے۔ حضور ذرا میرا ایمان تازہ کر دیجیے۔ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں، سرکار جو آنکھیں آپ دیکھتی ہیں، اے مفتی باندہ جو آنکھیں آپ کی دیکھتی ہیں وہ غریب کی کہاں دیکھ سکتی؟ جو جلوہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ غریب کہاں دیکھ سکتا؟ ذرا سمجھائیے، کیا جمال مصطفیٰ ایسا ہی تھا؟ تو مفتی باندہ نے میرا ہاتھ پکڑا، حضور جمال ملت کے کمرے کے باہر مجھے چھوڑ دیا۔ میں نے کہا حضرت میں نے جواب طلب کیا تھا میرے حضور، آپ نے فرمایا عمر فاروق 2 منٹ رک، ابھی جواب مل جائے گا۔ توجہ میری طرف، 2 منٹ رک، ابھی جواب مل جائے گا۔ میں نے کہا حضرت جواب کیسے مل جائے گا؟ تو جواب یہ ہوا کہ جب میں وہاں کھڑا تھا ایک آدمی آیا، 2 آیا، 3 آیا، 4 آیا، 5 آیا، یہاں تک کہ بھیڑ لگ گئی۔ میں سوچ رہا ہوں یہ بھیڑ کیوں لگ گئی؟ تھوڑی دیر کے بعد مجھے معلوم ہوا حضور جمال ملت اپنے کمرے سے باہر تشریف لا رہے ہیں۔ میں نے دیکھا مریدوں کو کوئی پیروں پہ گر رہا ہے، کوئی ہاتھوں پر گر رہا ہے۔ میں سمجھ گیا جب باندہ کے جمال ملت کا یہ عالم ہے تو میرے نبی کا عالم کیا؟ حضور کا عالم کیا ہوگا؟
زندہ باد زندہ باد. ناظم صاحب نے ہمیں وقت کم دیا ہے. علامہ جیلان صاحب, علماء کی بات سننا چاہیے. ابھی آتے ہیں, دیکھیے قرآن شریف میں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب جو ہے یہ وہاں بڑے پکڑتے ہیں, سب کو کہتے ہیں جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو, جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو. ہم نے حضور جمال ملت کے وسیلے سے آپ کے در کی چادر پکڑ کر پوچھا, یہاں پر نبی سے مانگنا حرام کہاں لکھا ہے؟ یہاں پر رسول سے مانگنا حرام کہاں لکھا ہے؟ یہاں پر علی یا حسن یا حسین سے مانگنا حرام کہاں لکھا ہے؟ ثابت کرو. قیامت آ جائے گی, ثابت نہیں کر سکیں گے. کیوں نہیں ثابت کر سکیں گے؟ ہمارے پاس جمال ملت بھی ہے, مفتی باندہ بھی ہے, تو شمشیر ربانی بھی ہے. قرآن سے سمجھنا ہے سمجھو, حدیث سے سمجھنا ہے سمجھو, ورنہ یہ غلام شمشیر ربانی کی تلوار لے کر جو تمہارا حشر کرے گا تم بھول جاؤ گے. قرآن میں ہے قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ. حضرت موسیٰ یا حضرت عیسیٰ, حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ, علماء بیٹھے ہیں بھیا, ذمہ داری کے ساتھ بولیں گے, اصلاح بھی ہوتی رہے گی غریب کی, اور میں بولتا بھی رہوں گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نا اپنے حواریوں سے کہتے ہیں کون ہے میری مدد کرنے والا اللہ کی طرف آنے کے لیے؟ اب بتائیے حضرت عیسیٰ نے مدد مانگی کی نہیں؟ اب فتویٰ کس پر لگنا چاہیے؟ حضرت عیسیٰ پر نہیں لگا سکتے. اور ہے قرآن میں استعینوا بالصبر والصلاۃ, نماز صبر کرو اور نماز سے مدد چاہو. اب بتاؤ نماز کیا ہے؟ اللہ ہے یا اللہ تک پہنچنے کا بہترین ذریعہ ہے؟ بتائیے نا, بہترین ذریعہ ہے نا. تو اب اللہ نے کیوں کہا مدد مانگو؟ تو اب بتاؤ اب نماز پر کیا فتویٰ لگنا چاہیے؟ خلاصہ یہ ہے اے میرے دوستو, ہم اہل سنت والجماعت ہیں, ہم علماء نبی ہیں. ہمارا طریقہ یہ ہے, ہم کبھی کبھی باندہ بھی جاتے ہیں, کبھی کبھی بغداد بھی جاتے ہیں, کبھی کبھی اجمیر بھی جاتے ہیں. جانتے ہو کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں پر اللہ کے پیارے رسول کا ہمیں جلوہ نظر آتا ہے. ہم جو بھی مانگتے ہیں وہ پاتے بھی ہیں انشاءاللہ. سمجھے؟ آخری الفاظ یہ کہوں گا, حضور جمال ملت کا چہرہ دیکھیے. آپ کا چہرہ کیا چہرہ ہے؟ آپ کا چہرہ اتنا پیارا چہرہ ہے, اگر کوئی شرابی دیکھ لے شراب پینا چھوڑ دے, کوئی جو ہے بے نمازی دیکھ لے نماز پڑھ لے, کوئی جو ہے بے روزے دار دیکھ لے روزہ رکھنے کی عادت ڈال لے, قسم اللہ کی حضور جمال ملت کا چہرے میں نے وہ نورانیت دیکھی. اگر کوئی گنہگار دیکھ لے توبہ کرنے پر مجبور ہو جائے تو حضرت کا دامن پکڑیے اور پکڑتے پکڑتے کیا کہیے, میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو, میرے راستے میں ہے جا بجا آنے والے. السلام علیکم. ایک ہے جناب عمر فاروق رضوی صاحب, حضور جمال ملت کی شان میں خطاب فرما رہے تھے کہ علیہ رسول ہے نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت. حضور جمال ملت, حضور جمال ملت, حضور سید مفتی گوہر ربانی صاحب قبلہ, حضور مولانا سید سلمان ربانی صاحب قبلہ, حضور مولانا سید رحمت ربانی صاحب قبلہ. نعرے تکبیر, سبحان اللہ سبحان اللہ.